بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتقاهر بعظمته جواهر الطاغي المتحاضر بكبريائه وصاف المتمردين المعترف بربوبيته ظاهر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عزیزان محترم، اس آیت مبارکہ کے پہل میں ہمارا سلسلہ گفتگو کل اس منزل پر رکا تھا کہ قرآن مجید نے یہ اعلان کیا کہ جب تک اپنی پوری زندگی کو اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر نہ کر دو اور اللہ کے سپرد نہ کر دو، اس وقت تک ہم تمہیں جنت کی ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ اور اس سورے کی 112ویں آیت میں جس کی تلاوت کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں کی تھی، واضح طریقے سے یہ فرمایا کہ بھلا ومن اسلم وجہہ للہ، آگاہ ہو جاؤ کہ جو اپنی پوری زندگی کو سپرد کر دے اللہ کے، فلہ اجرہ اس طرف سے تو اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ اس کے حاجت کو اپنے پاس محفوظ رکھے گا، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اور ایسے انسان جو اپنی پوری زندگی کو اللہ کے سپرد کر دے، انہیں نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا نہ آخرت میں کوئی حزن ہوگا۔ تو قرآن مجید کا یہ اعلان کہ اپنی پوری زندگی سپرد کر دو پروردگار کے، اپنی پوری زندگی حوالے کر دو پروردگار کے، اور فقط نزول قرآن کے زمانے کے لوگوں کو یہ حکم نہیں تھا، جب تک بھی یہ زمین باقی ہے اور جب تک بھی اس بنیاد پر نسل انسانی آتی رہے گی، اس وقت تک حکم قرآن یہی ہے کہ اپنے ہاتھ کو اللہ کے سپرد کرو۔ تو قیامت تک کے ہر انسان کو سپرد کرنا ہے اپنے آپ کو اللہ کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں۔ لیکن آج کی متمدن دنیا کا یہ خیال ہے کہ عرب کے اس چھوٹے سے شہر میں جو دین آیا تھا، وہ دین آج کے بین الاقوامی مسائل کو حل نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ اور بہت بڑا مسئلہ ہے پوری ملت اسلامیہ کے لیے کہ متمدن لوگوں کا خیال یہ ہے، متمدن اور پڑھے لکھے افراد کا یہ خیال ہے کہ ایک چھوٹے سے شہر میں صدیوں پہلے جو دین آیا تھا وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر گیا، اب وہ نعوذ باللہ اپنی حیثیت کھو بیٹھا۔ اب بدلتے ہوئے زمانے میں بدلتے ہوئے دین کی ضرورت ہے، بدلتے ہوئے زمانے میں بدلتے ہوئے اسلام کی ضرورت ہے۔ بھائی یہی کہنا تھا کہ اسلام ان اصولوں کا نام ہے جو قیامت تک ناقابل تغیر ہو،
اسلام نہیں بدلتا، فکر مسلم بدل سکتی ہے، اسلام نہیں بدل سکتا۔ آج کی حد تک جائزہ لیتے چلے کہ کیا اس بات کا انکار ہے کہ اگر زمانہ بدل جائے تو دین کو بدل دیا جائے؟ بھائی مسئلہ یہ ہے، بہت توجہ فرمائیے گا، مسئلہ یہ ہے کہ زمانہ بدلا، حالات بدلے، وہ انسانی تمدن جو گھر سے شروع ہوا تھا وہ شہروں میں تبدیل ہوا، شہر ملکوں میں بدلے، ملک پہلے اخباری گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ بھائی مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ مچھلی کا بچہ پیدا ہوتا ہی تیرنے لگے، ہرن کا بچہ پیدا ہوتا ہی دوڑنے لگے، انڈے سے نکلنے والے پرندے، چھوٹے چھوٹے بچے، پرندوں کے بچے، وہ پیدا ہوتے ہی اپنے رزق کو تلاش کرنے لگے۔ یہ جو اشرف المخلوق نہیں ہے انہیں اتنی ذہانت تھی۔ ہے سامنے بات، بھائی جانور اشرف المخلوق نہیں ہے، نہ چوپایا اشرف المخلوق ہے، نہ پہلی اور سمندری جانور اشرف المخلوق ہے، نہ پرندے اشرف المخلوق ہے، لیکن اتنی قوت فراہم کی، اتنی ذہانت تھی، اتنی طاقت تھی کہ وہ دوڑنے لگے، مزاج میں اگر تیرنا ہے تو تیرنے لگے، اگر رزق کی طرف ہے تو خود اپنے رزق کو حاصل کر لے، پیدا ہوتے ہی۔ تو پھر وہ جو اشرف المخلوق ہے اس کے لیے قرآن نے یہ کیوں آواز دی کہ ہونے کا انسان غریبا، ہم نے انسان کو غریب بنایا، وہ ماں کے بغیر دودھ نہیں پی سکتا، وہ باہر کی شخصوں کے بغیر اپنی شیرخانگی کے زمانے کو طے نہیں کر سکتا۔ تو کوئی فرق تو جانور میں اور انسان میں ہوگا، کوئی فرق ہوگا نا، بہت صحیح ہو کے بات کر رہا ہوں۔ جانور خود مختلف ہے، اگر جانور کے ماں باپ ختم ہو جائے تو اسے رزق دینے کے لیے کسی دوسرے جانور کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی انسان کے بچے کو ہم نے کمزور اس لیے بنایا، بہت دیجیے گا، ہم نے کمزور اس لیے بنایا کہ ماں کی مانتا سانپ ہے اور بچے جانور نہ ہو، تو ہم نے انسان کے بچے کو کمزور بنا کر گھر میں ماں کو روکا، اور جب ماں روکی تو اس کے حوالے سے بات کرو گا۔ ہم چاہتے تھے کہ گھر بنے، اس سے آگے بڑھنا بنے، اس سے آگے شہر بنے، اس سے آگے ساتھ بن جائے۔ یہ منصوبہ تھا، یہ خدائی منصوبہ تھا، ہم تمدن دینا چاہ رہے تھے انسانوں کو، بھائی ہم نے تجھے اشرف المخلوق بنایا اسی لیے کمزور بنایا۔ یہ مسجد آپ نے دیکھی، بھائی کمزوری نقص ہے، لیکن اسی کمزوری کو شرافت کا تاج پہنا تھا انسان کے سبق کیا گیا۔ اب معاشرہ بنا، اب سماج بنا، اب سوسائٹی بنی، بھائی آج کا متمدن انسان یہ کہتا ہے اور نئے شادی شدہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ بھائی توجہات میں بول رہا ہے، لیکن مجھے واپس جانا ہے اسلام تک۔ آج کی متمدن دنیا یہ کہتی ہے کہ نسل کچھ کرو، نسلوں کو روک لو، اس لیے کہ ہم اولاد کو افورڈ نہیں کر سکتے، اور اگر اولاد آ جائے، بھائی توجہ فرمائیے گا، اگر اولاد آ جائے تو پھر ہم اپنے خون کی بھوک نہیں دیں گے، ہم کپڑے سے زیادہ فراہم کریں گے۔ یعنی اب جو اولاد کو لوریاں ملیں گی وہ کرائے کی لوریاں ملیں گی، مانتا کی لوریاں نہیں ہوگی۔ یعنی آج کا متمدن انسان جب بچے پیدا کرتا ہے تو اپنے بچے کے لیے لوریاں بھی کرائے لے لیتا ہے اور خدا بھی کرائے لے لیتا ہے۔ بھائی مانتا ختم ہو گئی نا، تو آج شیرخان تڑپ رہا ہے مانتا کے لیے، آج کل جب وہ شیرخان جوان ہوگا تو مانتا کرنے کی اس بچے کے لیے۔
یہ بنیادی مسائل ہے، یہ بنیادی مسائل ہے پوری انسانیت کے جنہیں اللہ کی خدمت سے پیش کر رہا ہوں۔ تو اب جب مزاج نوجوان میں سرگرمی پیدا ہوگی تو ممتا سرگرمی ہے نہیں، کہا بھائی اسلام پتہ جو ہے، اسلام انہیں اصولوں کا نام ہے، میں سارے کے ساتھ کہیں بھی فراہم کروں گا، انہیں اصولوں کا نام ہے کہ ممتا اپنی حد میں رہے، یہ خارجی اپنی حد میں رہے، کوئی اپنی حد سے باہر نہ جانے پائے۔ بھائی تمدن والے سماج والا اور آج کے سماج کو ایسا ہے کہ ہم نے کہکشاؤں کے راستوں کو چیر دیا، ہم نے گھروں کو سمجھ دیا، ہم نے چاند کے اپنے اڈے بنا دیے، بھائی ہوا یا نہیں ہوا؟ کہنے لگے کہ کل اونٹ کی سواری کا حصہ میرے اسلام کامیاب ہو گیا، اور آج پتنی کا زمانہ ہے، اس پرانے معاشرے کے پرانے دین کو آج نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب مجھے اجازت ہے اس سوال کے کرنے کی کہ بھائی زمانہ بدل گیا، زمانہ بدل گیا، ہمارے اور آپ کے درمیان یہ بات کچھ فرق ہے کہ زمانہ بدل گیا۔ اچھا تو جب زمانہ بدلا تو کیا زمانے کے ساتھ فطرت بھی بدل گئی؟ سوال ہے بہت سیدھا سادہ کہ کیا زمانے کے ساتھ انسان کی فطرت بھی بدل گئی؟ بھائی انسان کی فطرت نہیں بدلی، کل وہ جانور کا گوشت کھا رہا تھا اور آج وہ اسی گوشت کو پکا کے کھا رہا ہے، کھانے کی فطرت نہیں بدلی۔ کل جانور کی کھال کو اور درخت کی چھال کو اپنی فصل پوشی کے لیے استعمال کر رہا تھا، آج ریشم اور کپڑے کے کپڑے استعمال کر رہا ہے، تو فصل پوشی کی عادت نہیں بدلی۔ کل گاؤں میں بنا لے رہا تھا، آج عالیشان محلات بنا رہا ہے، تو مکان میں رہنے کی عادت نہیں بدلی۔ کل بھی سستا سوتا تھا، آج بھی سستا سوتا ہے، کل بھی آزاد کو دباؤ آتا تھا، آج بھی انسان کے آزاد کو دباؤ آتا ہے۔ یعنی ماں اگر زمین سے اٹھ کر چاند سے چلی جائے تو کیا وہ ممتا کو زمین سے چھوڑ جائے گی؟ یہ سوال ہے، فطرت انسانی کا سوال ہے کہ اگر ماں چاند پہ جا کر اپنے گھر میں ڈال دے تو کیا وہ ممتا کو زمین سے چھوڑ دے؟ وہاں پر اگر چاند پہ چلا جائے تو کیا شخص زمین پہ رہ جائے؟ انسان اگر چاند پہ جا کے آبادی جب میں دیش پہ آبادی بتا دے تو کیا اس کی بھوک زمین پہ رہ جائے گی؟ اس کی کیا زمین پہ رہ جائے گی؟ گھر بھی بنیادی ضرورت ہے، آج کی بنیادی ضرورت ہے۔ تو بھائی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو کہ آپس میں تو لڑ سکتے ہو، فطرت سے نہیں لڑ سکتے، تم آپس میں تو لڑ سکتے ہو لیکن فطرت سے نہیں لڑ سکتے۔ فطرت نہ کل بدلی تھی، نہ آج بدلی ہے، نہ کل بدلے گی۔ بھائی بات واضح ہو گئی؟ اگر بات واضح ہو گئی تو فطرت اسی مقام جا کے جا رہا ہے، فطرت نہ کل بدلی تھی، نہ آج بدلی ہے، اور نہ کل بدلے گی، اور نہ قیامت تک فطرت میں کوئی تغیر پیدا ہوگا۔ تو بھائی زمانہ بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، انسان کا رہن سہن بدل جاتا ہے، انسان کی سوچ کے ذریعے بدل جاتے ہیں، لیکن انسان کی فطرت نہیں بدلتی، انسان کی بنیادی ضرورتیں نہیں بدلتی، انسان کی خواہش دست نہیں بدلتی، انسان کی بدلتی ہوئی تمنا نہیں بدلتی، سرجنسیاں نہیں بدلتی، تو نہیں بدلتی تو پھر انہیں تمناؤں کے کنٹرول کا نام اسلام ہے، نہ وہ بدلی نہ اسلام بدلے گا۔ انہیں تمناؤں کے کنٹرول کرنے کا نام اسلام ہے۔ بھائی مجھے کہنے کی اجازت ہے کہ فطرت انسانی نہیں بدلی، انسان نکلا ان سے، اور ان سے بھائی اپنے جیسی مخلوق کے ساتھ مل کر رہنا، محبت پیار اپنے جیسی مخلوق کے ساتھ نہیں جاتا۔ اب میں انسان ہوں، میرے تمنا ہے کہ مجھے میرے جیسے انسان کا بیٹھے ہوا رہنے دو، میرے جیسے انسان جیسا کھاتے ہوئے ایسا کھانے دو۔ میں بہت توجہ ہے مجھے کیا بڑے نازک مرحلے میں گفتگو داخل ہو رہی ہے، میری یہ خواہش ہے کہ مجھے بستیاں بتانے دو، مجھے شہر بتانے دو، مجھے آبادیاں تشکیل دینے دو۔ سب بستیاں بنی، گھر آباد ہوئے، آبادیاں بنی، بڑے بڑے شہر پیدا ہوئے۔ جب بڑے بڑے شہر پیدا ہوئے تو خواہش کے لفظ تو ساتھ ہے نا، خواہش کے لفظ ساتھ ہے۔ جب خواہش کے لفظ ساتھ ہے تو اگر خواہش کے لفظ کو آزاد چھوڑ دیا جائے، اگر خواہش نفس کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ ہوگا کہ کوئی شخص دوسرے شخص ہے تو وہ آشتی کے ساتھ نہیں رہے گا۔ بھائی جھگڑے کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد جو اختلافات ہیں، ملکی اختلافات، قومی اختلافات، بین الاقوامی اختلافات، ایک گروہ کا دوسرے گروہ سے اختلاف، اس کی بنیاد کیا ہے؟ بھائی بنیاد یہ ہے کہ جب انسان، دیکھیں جھگڑے کی بنیاد اور نفسیات انسانی، جب انسان اپنی حد سے نکل کر دوسرے کی حد میں داخل ہو کر اپنا فائدہ چاہے
تو اسی بندی سے جھگڑا ہو جاتا ہے. بھائی لگنے کی بنیاد ذہن میں رہے. میں قابل و قابل کے زمانے سے لے کر قیامت تک کی بات کر رہا ہوں کہ جب انسان اپنی ہتھیلی کر کے دوسرے کی آگے جائے اور پھر اپنا فائدہ کیا ہے وہی جانا ہوتا ہے. اور کیا انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے دوسرے کو حقیق سمجھے, ملک اپنے آپ کو بڑا سمجھے دوسرے ملک کو حقیق سمجھے, کوئی قوم اپنے آپ کو بڑا سمجھے دوسرے کو حقیق سمجھے تو اسی وقت جھگڑا ہوگا. جھگڑا کسی اور لگانے میں نہیں ہوگا. بھائی بات والے ہو رہی ہے. اب دیکھیے جیسے انسانی کے قریب ہو کے میں بات کر رہا ہوں. بھائی آپ نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا دوسرے کو غریب سمجھا. اب دوسرا اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے آپ کو غریب سمجھ رہا ہے. نہ باتیں آئی ہے نہیں, بڑھاؤ پڑی ہے نہیں, کدولتیں پیدا ہوئی ہے نہیں. تو ایک ملک دوسرے ملک پر اسی وقت حملہ کرتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے. ایک قوم دوسری قوم پر اسی وقت حملہ کرے گی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے. ایک انسان دوسرے انسان پر اسی وقت حملہ کرے گا جب اپنے آپ کو بڑا سمجھے. تو اب نسخہ کیا ہو کہ کوئی حملہ نہ کرے اور کنٹرول نہ کرے. بھائی خدا کے قسم آج سمجھ میں آیا کہ یہ اذان و نماز میں جو اللہ اکبر کی تسلیم کی گئی آج سمجھ آیا کہ یہ اذان و نماز میں جو اللہ اکبر کی تسلیم کی گئی تو اس کا مقصد کیا تھا. کوئی ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ اکبر. نہ کوئی ملک اکبر ہے, نہ کوئی انسان اکبر ہے, نہ کوئی سپر پاور اکبر ہے. اکبر ہے تو اللہ ہے. دین سمجھ جا رہا ہے, دین کیا کہا جا رہا ہے. تمہاری بے لگام خواہشیں, تمہاری حد سے بڑھتی ہوئی خواہشیں, تمہاری بچی ہوئی تمنائیں کنٹرول میں آ جا رہے. بھائی یہی فرق ہے, کل میں آپ کی خدمت کر رہا تھا, یہی فرق ہے کہ دنیا اللہ کو یاد کرتی ہے, اسلام اللہ کو یاد رکھتا ہے. غلط کیا بھائی. اور فرق کیا ہے دنیا میں کتنے بھی مذہب ہے پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں اور کل کی تقریر کے حوالے سے جملہ کر رہا ہوں. دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں انہوں نے دین کو اپنی زندگی کا جز قرار دیا. یہودیت, عیسائیت, ہندو مت, بدھ مت, جین دھرم, جاپان کا شنتو مذہب, دین کا مذہب, ہر مذہب میں دین کو زندگی کا جز قرار دیا گیا. تو جہاں دین کو زندگی کا جز قرار دیا جائے وہاں غیر اسلام ہے, اور جہاں دین کو زندگی کا پل بتلایا جائے وہاں اسلام ہے. تم نے کہا کہ جنگلوں میں جا کر اللہ کی عبادت کرو. تم نے کہا شہروں سے کٹ جاؤ اللہ کی عبادت کرو. تم نے کہا بھائی آپ گواہ کیا کیا والوں میں چلے جاؤ, اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں رکھ دو. بھائی ہمارے سجدے سے کیا اللہ کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا؟ ہمارے سجدے سے کیا اللہ کا احترام بڑھ جائے گا؟ ہمارے سجدے کیا ووٹ ہے؟ بھائی اگر فقط اسے سجدہ چاہیے تھا تو پیسے سجدہ کرنے کے لیے کچھ کم تھے, پیسے سجدہ کرنے کے لیے کچھ کم تھے. لیکن نہیں, پیسوں کو سجدہ کرواؤں گا تمہارے سامنے اور تم سے سجدہ کرواؤں گا اپنے آپ کو, تاکہ تم نے ایک طرف کیفیت فخر پیدا ہو کہ تمہیں کبھی مخلوق ہو, دوسری طرف فروغ نہیں پیدا ہو کہ تم اس زمین سے آئے ہو اسی زمین میں جانا ہے. خدا کی قسم تعلیم کا مفہوم سمجھ میں آنا تھا اگر شادی پیارے محمد نے بتایا ہوتا. بھائی جملہ سنتے رہے, کسی نے پوچھا کہ فضل رسول دو سجدے اور درمیان میں چھوٹا سا رقبہ استغفر اللہ ربی بات بولے. بھائی یہی ہے نا, اس کی مدد کیا ہے؟ ایک سجدہ ایک وقفہ ہوتا, 4 سجدے 2 وقفے ہوتے, وہ سجدے درمیان میں وقفہ. بھائی وقفہ پہلے ہوتا تو سجدے مسلسل ہوتے, وہ سجدے مسلسل ہوتے وقفہ بعد میں ہوتا. یہ درمیان میں وقفہ کیوں رکھا تو مسکرا کے فرمانے لگے کہ اسے ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. کیا فضل رسول بتا دے کیا بھائی بات تو اتنی ہے کہ تمہاری جو زندگی ہے نا, تمہاری جو زندگی ہے
وہ دو خلیجوں کے درمیان کی زندگی ہے. سر رکھا میں اس سے پیدا ہوا ہوں, دوبارہ سر رکھا میں اسی میں جاؤں گا, اپنا نیا زندگی گزار رہا ہوں. اسلام نے کہا کہ دنیا سے کٹ جاؤ, اللہ کی عبادت کرو. اسلام نے کہا اپنی پوری زندگی کو عبادت بناؤ, اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اور اپنی زندگی کے ایک ایک سانس کو عبادت بناؤ. بنا سکتے ہو. اب دیکھو, عبادت نام ہے قربانی کا. بس قربانی کا مطلب اپنے گلا کٹا دینا نہیں. جان کی قربانی, مال کی قربانی, اولاد کی قربانی, اور اگر وقت آ جائے دین پر کوئی کا توازن کی قربانی. بس سونے اور ان جملوں کو یاد رکھیں. بھائی مال کی قربانی سب سے چھوٹی قربانی ہے. مال کی قربانی اس سے بڑی قربانی ہے اپنی جان کی قربانی, اور اس سے بڑی قربانی ہے اپنی اولاد کی قربانی. اسی بات اسی سلسلے گفتگو میں ان جملوں کے تفصیلات آپ کو رکھ کروں گا. بھائی سب سے چھوٹی اور سب سے اخیر قربانی ہے مال کی قربانی. اور کتنے مختصر کے احکامات ہیں اس مالی قربانی کے لیے. میں تم نے 30 دن روزہ رکھا, اکثر آپ کی مالی قربانی اسلام نے تصور کیا ہے مالی قربانی کا. تم نے 30 دن روزہ رکھا, تمہیں بھوک کا احساس تو ہو گیا نا. تم سمجھنے لگے کہ اگر دوسرا بھوکا ہو تو اس کی حیثیت کیا ہوگی. تو جب 30 دن روزہ رکھ کر تمہیں بھوک کا احساس ہو گیا اور جب عید کی رات آئی تو تھوڑا سا پیسہ نکالو, غریب تک پہنچا دو. بھائی 3 سے گیہوں یا جو غذائے غالب ہو جسے زیادہ استعمال کرتے ہو اس کے مطابق رقم نکالو, غریب تک پہنچا دو. اور غریب تمہارے پاس مانگنے نہیں آئے گا, تمہیں جانا ہے غریب کو دینے کے لیے. کتنی چھوٹی سی قربانی ہے مال کی, کتنا چھوٹا سا ٹیکس چلانا ہے. زکات کو جب سال کو کچھ بچ جائے جب زکات دینا ہے. خود کو جب آمدنی کے سال کے بعد کچھ بچ جائے جب اس کا فرض ہے خدا کی راہ میں نکال دو. خدا کا حصہ ہے, رسول کا حصہ ہے, صاحبان ہم کا حصہ ہے, صاحبان خدا کا خدا بتاؤ کا حصہ ہے, ان کا پہنچا دو. تو زکات اس کے علاوہ کوئی اور ٹیکس تو نہیں ہے اسلام میں واقعی کوئی اور ٹیکس نہیں ہے. اب اس کے علاوہ اگر آپ سارے بات کرتے تھے تکلیف کو اگر خدمت کریں کسی غریب انسان کی تو وہ فاصل مت ہے, وہ ان حدود میں اور ان قیود میں ان عنوانات میں داخل نہیں ہے. بھائی ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ اگر لباس پرانا ہو جائے تو فقیر کو دے دیں, اگر کھانا بچ جائے تو فقیر تک پہنچا دیں. یہی ہے نا مثال. بھائی اگر توجہات مضبوط ہے تو مجھے 2-4 جملے کہنے کی اجازت ہے. یہ جو آپ دے رہے ہیں پرانا لباس فقیر کو, تو یہ فقیر کو دے رہے ہیں, یہ فقیر کو دیا تو فقیر ہی نے دیا نا. آپ پھیلا دیں خدا کے سبب تاریخ اسلام نے کئی جگہ سرکار کا ایک چھوٹا مواقع لکھا ہے. ایمان ہے زین العابدین علیہ السلام ابو حمزہ صومالی سید سجاد کے ساتھ مدینے کے قریب گزر رہے ایک سائل میں ہاتھ پھیلا دیا سید سجاد کے سامنے, جیب میں جو کچھ تھا وہ نکالا, اس سائل کے ہاتھ رکھا, چاہے جگہ لگا اس کا ہاتھ تھام لیا. اس ہاتھ پر جس پر پیسہ رکھا تھا اس ہاتھ کو پھینکا اور پھینکنے کے بعد سجاد نے اس ہاتھ کا بوسہ دیا. جیسے کسی عجیب و غریب بات ہے, ایسا کھاتے بھر رہا اس ہاتھ کو جس ہاتھ پر سجاد نے پیسہ رکھا تھا پھینک کر اسے چوما. فقیر بھی گھبرا گیا, ابو حمزہ صومالی بھی گھبرا گیا. رانی ہے جب وہ فقیر چلا گیا تو ہاتھ جوڑ لیے, صاحب پسند رسول یہ کیا کہتے ہے کہ ساحل کے ہاتھ کو پیسہ رکھنے کے بعد آپ نے ساحل کے ہاتھ کو موقع لیا, ہاتھ میں پتا نہیں پڑا. آپ پسند رسول کہا صاحب سورہ توبہ میں ان اللہ یا سنا صدقہ فقیر وصول نہیں رہتا, صدقہ اللہ وصول رہتا ہے. تو یہ فقیر کے ہاتھ کو موقع نہیں کر سکتے, خدا کے موقع
لیکن بات نہیں ہے تو بات ہے اس کا نام اسلام. اگر پرانے کپڑے دے دینے کا نام اسلام نہیں ہے اور خیرات نہیں ہے. بھائی اگر پرانے زمانے میں جب بات چاہتے جاری تھی اس زمانے میں کوئی شخص بھائی اللہ لیتا ہے سب کا, باقی تو وسیلہ ہے سب کا لینے کا لیتا ہے اللہ. اور اسی لیے سب کے جانے میں فی سبیل اللہ وہ پیسہ جو فی سبیل اللہ ادا کیا جائے وہ لوگوں کے رب میں سستا ہے تو سستا اللہ ہوتا ہے. یعنی آپ جو پرانا لباس دے رہے ہیں جو فقیر کے لیے نہیں ہے وہ اللہ کے لیے ہے. تو کبھی آپ یہ پسند کریں کیا آپ اپنے دوست کو پرانا لباس ہدیہ کریں گے؟ کیا آپ کے کبھی پسند کریں گے کہ اپنے سے بزرگ کو پرانا لباس ہدیہ کر دیں؟ بھائی اگر کتنی چاہیے آپ کتنی بات چاہتے ہوتے ہیں اور کسی بادشاہ کے دربار میں آپ پرانا لباس کر کے ہدیہ کر دیتے تو دونوں بچہ خطرے میں آ جاتا. تو اب وہ جس کی بادشاہ بنے آسمان میں ہمیشہ تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی. کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس طریقے سے سکتا لے گا جو آگے سکتا لے گا؟ بھائی سر جو ہاتھ میں بول رہے تاریخ کے سامنے مستقبل جملہ لکھا. اب میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے سارے سننے والوں کو فقط وہ قسم بھی رحمت بات ہے اپنے سارے سننے والوں کو سارے ایمان کے تھوڑے میں موقع دیتے ہیں. میں دیکھیے دنیا ستا دیتی دنیا خدمت کرتی اور آج محبت بھی خدمت کرتی ہے لیکن ایک فرق ہے اور وہی فرق آپ کی خدمت نہیں کرنا چاہتا. بھائی فرق یہ ہے کہ جب ہم خیرات کرتے ہیں کسی غریب کی مدد کرتے تو پھر اس کا پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں. ہم نے یہ کیا لیکن ہم بولتے اور خدا چپ رہتا ہے. ہم بولتے ہیں اور خدا چپ رہتا ہے. اور جب آل محمد سکتا دیتے ہیں تو خود چپ رہتے ہیں, خدا قرآن میں بولنے لگتا ہے. تاریخوں میں واقعہ لکھا کہیں سے علی کے پاس 4 دینار آئے. بہت بڑی رقم ہے اس زمانے کے لیے 4 دینار. اب جو جملے تاریخ میں وہی جملے دوہراؤں گا. 4 دینار علی کو ملے. ایک علی ہے رات کی تاریخی میں سفا کر دیا. رات ہوئی ایک دن سفا کیا صبح ہوئی پورا دن دوسرا دن سفا کیا. ایک غریب مسجد میں نظر آ گیا چپکے سے اس کے جیب میں ایک دن اور ڈال دیا. اب یہ سیدھا سکتا ہے. کسی نے پکڑ کے کہا مسلمانوں میں غریب ہو نہیں مدد کرو 14 دن اس کے ہاتھ رکھتی بھائی بہت فرق ہو رہا ہے. ایک رات میں سفر کیا دوسرا خون پڑے دن میں رکھا دیا تیسرا چپکے سے جیب میں ڈال دیا. چوتھا دن آپ جب فائل نے پکڑا اس پر اس کے ہاتھ رکھا. یہ عمل مکمل ہوا اور اب قرآن نے آواز آیت اتری والذین ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. بس یہی تو اچھا بات ہے کہ ہم دے کر بولے قرآن چپ رہے اور جب آل محمد کے تو آل محمد چپ رہے قرآن بولے. بھائی والذین ينفقون اموالهم وہ لوگ بھائی آیت کو آیت سے ملا لیں وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں اپنے مال کا حساب کرتے ہیں بات لو بننا دل میں دلان چھپا کر حلال بلہم اجرہم ان طرف اللہ کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ دنیا میں انہیں خوف ہوگا نہ آخرت میں کوئی حضور ہوگا. بھائی پورے بکر کی حالت یاد ہے کہ جو اپنے ہاتھ کا اللہ کی کے سپورٹ کر دے اس کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے. نہ دنیا میں غائب ہوگا نہ آخرت میں محفوظ ہوگا. آپ کے ساتھ سمجھ میں آیا کہ پورا مسلمان کون ہے. اب
سب کچھ کتاب میں آیا کہ مسلم اول رسول کے بعد کام بھائی جملے کو محفوظ کرے. علی نے سکا دے دیا. آئے بھائی محمد یہ پر تکی فرما ہوئے سارے مسلمان تکی فرما ہے. ایک سفر پوچھا کہ بھائی تم میں سے کسی نے اگر کا کوئی عمل کیا سب خاموش رہے. علی اس سے کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے سکا دیا. کہا کہ علی کس کیسے سے کیا؟ کہا اللہ سے اپنی ایک دینار سب نے سکا دیا. دوسرا دینار تم کے بعد سکا دیا. تیسرا دینار چپ کے کسی کی جیب میں آیا. چوتھا دینار مانگنے لگا. بھائی بات مکمل ہونے جا رہی ہے. ارے سلسلہ کی بہت آگے نہیں جائے گا. انتہائی مانوس واقعی کرنے جاؤں گا. مسلمانوں کو انتہائی مانوس واقعی کرنے جاؤں گا. کیا یہ نہیں ہے؟ کوئی دوسری مالی قربانی لینے آئی. مال کی قربانی انتہائی مانوس ترین واقعی کرنے کے دعویٰ کرنے والوں کو تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ اپنے فیصلوں کو کچل دینا, اپنے لفظ کو قرض کر دینا, اپنی خواہش کے لفظ پر ابندیاں قائم کر دینا, یہ کام ہے آل محمد کا. میں سب جانتے ہیں. اب پورے تفصیلات کے جانے کی چالو ہوا ہے. روزہ تھا نا 3 دن کا روزہ تھا. سب جانتے باقی دفعہ باقی 3 دن کا روزہ. پھر پہلا دن بیمار بچے کھانے کے لیے لوگ بیٹھے. لقمہ بہن کی طرف جا رہا تھا. کسی نے تین نے آواز دی. لقمے واپس ہوئے مٹی کو دے دیے گئے. پھر روزے میں تو غصہ کیوں ہی بڑھ جاتا ہے. بتا یا نہیں بتا روزے میں روزے دار کی کیفیت کچھ ہوتی ہے. یعنی جائز کاموں کا جملات پیدا ہوتی ہے. اور یہ تو دن بھر کا بھوکا انسان پہلا لقمہ پہ منہ ڈال رہا ہے. تو سمجھ جائے گا وہی تعلیم کا کام آنا خوب کری سنے اور بھی شان سے بندے کو سنے وہی تعلیم کا کام آنا خوب کری نسیرت اور یقیناً واضح یہ وہ صاحبان خیر ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں آنا خوب پہ ہی. پھر بات آگے چکے اور اس منی پہ چلے سلتے رہے جو تعلیم کا کام جو تعلیم کھلانے کھلاتے ہیں. کیا کھلاتے ہیں؟ کام. اور تام کا لفظ قرآن میں وہی مقام پہ ہے نا. اور بڑی عجیب شان سے آیا سورہ خلاصہ میں تھا علم الطعام یا محمد طعام کھلاتے ہیں. اور مریم و عیسیٰ کے لیے استعمال ہوا کانا یا قرآن طعام وہ کھانا کھایا کرتے تھے. تو یہ نبوت کی منزل ہے کہ کھانا کھایا کرتے تھے تو امامت کی منزل ہے کہ کھانا کھلایا کرتے تھے. اور قرآن نے اعلان کیا خبر جنت. انہوں نے 3 دن لوگوں کی کیفیت میں خبر دیا ہم نے جنت دے دی. تاریخ کوئی تاریخ بتاتی ہے کہ رسول میری منت مانوں بھائی بہت پسند ہوتی ہے. جس سے کہ میں پچھلی باتوں کو دوہرانا نہیں چاہ رہا ہوں. اس بندے کو میں جگہ ہوں کے پاس خبر ہوں. انہوں نے خبر کیا ہم نے ہمیں جنت دے دی. پھر کون کون ہے جنہوں نے خبر کیا کہ جنت دنیا میں مل گئی ہے؟ کون کون؟ 4 معصوم کے ساتھ بڑی تکلیف رکھتے تھے. موبائل میں 5 تھے اور خلاصہ کی وجہ پر 4. کبھی آپ نے اس سے نظر سے غور کیا یعنی حدیث کے سامنے 14 کے نیچے 6 ہے 5 نہیں. محمد علی فاطمہ حسن حسین جبریل ہے نا چالن میں سفید کی چالن میں. اور موبائل کے نظر میں 5 ہے محمد علی فاطمہ حسن حسین. اور خلاصہ کے نزول کے وقت 4 ہے علی فاطمہ حسن حسین. 4 معصوم کے 4 ہے نا. تو بھائی رسول نے اپنے ہاتھ کو الگ کیوں کیا؟
بہت توجہ کی ہے. یہ رسول نے اپنے حال پر پوری کیا کوئی شامل ہو جاتا جنت میں تو شاید مصلحت رسول یہ ہو کہ بھائی میں الگ ہو جاؤں اور پھر اللہ انہیں جنت دے دے تاکہ کہنے والے یہ نہ کر سکے کہ ہم قیامت میں رسول کے حصے کی جنت میں رہ لیں گے. کوئی یہ نہ کر سکے کہ ہمیں تو رسول کے حصے کی جنت چاہیے. نہیں, یہ ہے ہماری کا جنت. کون ہے ہماری کا جنت؟ اور یہ جائے صحابہ اللہ حسین اس کی محبت سے کھانا دے رہے ہیں. خود بھوکے ہیں اس کی محبت سے کھانا دے رہے ہیں. بھائی کون دے رہا ہے؟ علی. دوسرا کون؟ آگے. تیسرا کون؟ حسن. چوتھا حسین. بھائی سجدہ ہاتھ روکنے کی چھوٹے بچوں کو ویسے کہ ہم نے روٹیاں دے دی وہ کھاؤ کر سکتی تھی نا. بھائی دنیا میں مانتا کی محبت سے بڑی کوئی محبت نہیں ہوتی. دنیا میں مانتا کی محبت سے بڑی کوئی محبت نہیں ہے. بھائی حسن حسین کے ہاتھ کو سجدہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا نا. اگر ماں پوچھی ہو اور اس کا چھوٹا بچہ بھوکا ہو اور روٹی ہے تو ماں کیا کرے گی؟ مجھے بتا ہے میں خود بھوکی رہے گی لیکن بچے کو کھلا دے گی. ماں اپنے بچے کو بھوکا نہیں دے سکتی. تو ساری دنیا کی ماں ہے بھائی, ساری دنیا کی ماں ہے ایک طرف اور خدا کے پیارے تمہارے ایک طرف. جس نے اپنی ایمان کا کو خدا کی محبت کا قربان کر دیا. اچھی بات آگے ہوئی. یہ وہ ماں ہے جو مانتا کو قربان کر رہی ہے خدا کی محبت کا. بچے بھوکے رہ جائے لیکن خدا کے بھیجے میں کبھی بھوکے نہ رہے. اور ایسی آواز میں ہوتا اتیادی کھڑا بچہ ہوتا اتیادی فقط فاطمہ کی آواز میں کھڑے نہیں. اسلام سے ایک وقت آیا, اسلام پر ایک وقت آیا اور جب اسلام سے وقت آیا تو پھر اسلام کو بچانے کے لیے وہ اٹھا جو اسی گود سے پڑا تھا جس گود میں اسلام پڑا تھا. بھائی اسلام بھی محمد کی گود میں پڑا, ادھر اسلام بھی محمد کی گود میں پڑا. اس کے لیے نہیں بتا لے مجھے میں نے فقط نہیں کیا آگے بڑھ آگے نمناک ہو گئی تو اب میں بہت زیادہ تفصیلات کیا جانا نہیں چاہتا. جو دنیا سے ہے تو کو تمام ہو جائے تو تم ایسی تفصیل سبھی نہیں رہی ہے تو تم تمام ہو جائے. وقت آیا اسلام کے وقت آیا اٹھے کہا چلے گے اسلام کو بچانے کے چلے لالا کی طرف سے رخصت ہوئے. اب رسول پر پہانے دونوں ہاتھ رکھے. دیکھیے اب ہوتا ہے نبی کے ڈنڈے دونوں ہاتھ رسول کی طرف سے پہانے رکھے اور کہنے لگے اللہم ہذا قبر نبی ہے. پروردگار جس نے نبی محمد کی خبر ہے وہ آنا لوگ ان سے نبی تھا اور پروردگار میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. قد حضرنی من الامر ما قد علمت. پروردگار جس کام کے لیے میں اٹھا ہوں اسے تو خوب جانتا ہے. پروردگار میں جس کام کے لیے خوب کر رہا ہوں اسے تو خوب جانتا ہے. اللہم اللہم بے حق سے حاضر قبر سمجھ دے. پروردگار تجھے قبر کا واسطہ یعنی حسین کے عقیدے میں قبروں سے تبسل نہ شرک ہے نہ بدعت ہے. یہ اپنا ایک باقی بات ہے. اللہم بے حق سے حاضر قبر پروردگار تجھے قبر کا واسطہ سمجھ دے اور پروردگار مجھے قبر میں آرام کر رہا ہے اس کا واسطہ. اللہ احساسلی ماں ہوا نہ علم پر رسول اللہ. پروردگار میرے لیے وہی راستہ منتخب کر دے, میرے لیے وہی راستہ منتخب کر دے جس میں تیری مرضی شامل ہو اور تیرے رسول کی مرضی شامل ہو. یہ طرح کے قبر رسول سے ہو سکتی ہے. گھر میں آئے ابو الفضل سے کہا سامان سفر تیار کرو. ابو الفضل سامان سفر کی تیاری میں مشغول ہوئے اور حسین ابن علی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد وہ سب آگے چل جائے.
پہنچے رسول ہے نا ان میں سر آئے کہا بیٹے حسین بیٹھ جاؤ. اب نانی نے اور نواسے میں گفتگو ہو رہی ہے. کہا بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ کہا نانی کیا جا رہا ہوں. کہا بیٹے حسین بیٹھ جاؤ یہ بات سنتے جاؤ. تو بیٹھ کر ہی بیٹھ گئے. کہا سنو حسین ارے وہاں پہ مقاصد ہے میرے اتحاد کے ذمہ سے. کہا سنو حسین تم بہت چھوٹے ایک دن حضور میرے حجرے میں تکلیف فرما اور انہوں نے مجھے آواز دے کے کہا کہ ام سلمہ آج میری طبیعت کا کام ہوگا. میرے حجرے کا دروازہ بند کر دو اور دروازے کے باہر بیٹھ جاؤ اور جو بھی مجھ سے ملنے کے لیے آئے اس کو منع کر دو کہ آج مل نہیں سکتا. تو حسین میں حضور کے حکم کی بجاوری کے لیے دروازہ بند کر کے دروازے کے باہر بیٹھ گئی. اور حسین تو بہت چھوٹے تھے تو بہت چھوٹے تھے. کچھ لوگ آئے پیغمبر سے ملنے کے لیے. میں نے انہیں کہا کہ پیغمبر اس وقت مل نہیں سکتے. اس لیے میں حسین تم آئے. بیٹھے ہوئے تم نے کلمہ سے گفتگو سماعت ہمارے حسین تم آئے اور تم نے اصرار کیا کہ میں نانا سے ملوں گا. میں نے کہا حسین تمہارے نانا ابھی ان کا مزاج ناخاص ہے وہ آج کسی سے مل نہیں سکتے. تو تم نے مجھے پھول کے دیکھا اور کہا کہ نانی کیا نانا مجھ سے بھی نہیں ملیں گے؟ کیا نانا مجھ سے بھی ملاقات نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں بیٹا حضور نے یہی کہا ہے کہ آج کوئی آئے اس سے میں اسے منع کر دو. آج میں ملاقات نہیں کروں گا. حسین کے دل کا تم چلے گئے میں تم تھوڑا سا آگے بڑھے میں کچھ حضور کے حجرے کے اندر نہیں آتی تم نے چلوا میں سارے چیزیں کوئی بچا دیا. تم نے میرے حسین کو واپس کر دیا. میں لہجہ رسول سے سمجھ گئی کہ تمہارا پرچایا نانا حضور کو پسند نہیں آیا. میں سوچتی ہوں تمہارے ساتھ آئی اچھا چلو حسین تمہارے نانا بلا رہے ہیں تو تم نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ نانا تو آج ملنے والے نہیں ہے آج میں ملاقات کے میں نہیں آؤں گا. میں نے تم سے کہا تھا حسین حسین اس سے تقسیم ہوئی. میں یہ نہیں سمجھ رہی تھی کہ تم آؤ پرچائی ہونے والے آؤ. حسین میں نے تمہیں اپنی بات کو کہا تمہیں لیے ہوئے حضور کی خدمت میں آئی. حضور اس کا بیٹھے اور حضور نے تمہیں تقسیم میں بچا دیا اور پھر مجھے حکم دیا کہ ہم نے کہا اب میں سو رہا ہوں اور ہاں میں کوئی آئے تو اسے واپس کر دو اور دروازے کے باہر بیٹھ جاؤ. میں سمجھ رہا ہے بچے کی تقریب کی آدمی تم نے آپ نے فکر کیا آپ نے کیا تقریب تمام ہو گئی بتا کیا تم لوگ میں گا. تم نے کلمہ حضور کے حکم کے مطابق دروازے کو بند کر کے دروازے کے باہر بیٹھ گئی. تم نے کلمہ فرماتی ہے کہ کچھ دیر گزری تھی کہ حضور کے رونے کی آواز حجرے سے بند ہوئی. حجرے کے باہر سے پکار کے پوچھا یا رسول اللہ اجازت ہے کہ میں نہ آ جاؤ. یا رسول اللہ کیا آپ کی طبیعت کو زیادہ نہ کھا ہے کہا ان میں کلمہ اندر آ جاؤ. اب میں یہ منظر دے گا کہ حضور کس لیتے ہوئے سینے پہ نوازا لیتا ہوا ہے اور مٹھی میں کچھ بند ہے. کہا اللہ کے رسول یاد کے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم میں سینے پر نوازے کو لٹا کر سو گیا تھا. یہ نہیں آئے انہوں نے مجھے بیدار کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ نوازا کربلا کے میدان میں تیل نہیں ڈالوں کا پیدا کر دیا جائے گا. تقریب نہیں دوں گا 3 دن کا بھوکا پیدا کر دیا جائے گا. ان میں کلمہ نے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ حضور کے مٹھی لے کے آئے کہا کہ اسی کربلا کے کھانا ہے اور ان میں کلمہ اسے محفوظ رکھو. ان میں کلمہ اسے محفوظ رکھو. جس دن یہ خاص خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لو کہ میرا حسین مارا گیا. ان میں کلمہ کہتی ہے کہ میں نے ہاتھ جوڑ دیے. کہا کہ یا رسول اللہ
بس یہ آخری گنجائش تقریر ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ میرے سارے سننے والے متوجہ رہے. یا رسول اللہ اس کے علاوہ کوئی اور حکم کہا کہ نہیں؟ کہا اللہ کے کچھ اتنا اور بتا دے کہ یہ واقعہ کس مقام پر ہوگا؟ کہا یہ عراق میں واقع ہوگا. بھائی یہ پورا واقعہ بیان کر کے کہا اسے خبردار عراق میں جاؤ، خدا کی مدد ہے اسے خدا کے لیے عراق میں جاؤ. بھائی یہ سننا تھا کہ ادھر چاہیے اپنی چھوٹوں انگلیاں ان سے سروا کیا کرتی نہیں تو ان انگلیوں میں نصیحت دے گئے ان میں سوال رہے گا گاؤں کے آگے بند کر لی گاؤں کا ایک مقصد لگا رہا ہے ہر کوئی جھوٹ سے لگا رہا ہے اپنے آگے میں دھوکہ دے رہا ہے بنے ہوئے ہیں. اللہ بھائی آگے جملہ بنے حسین ان دو انگلیوں کے درمیان تو ایک مقصد لگا رہا ہے اور چونکہ جھوٹ سے لگا رہا ہے پہچانا نہیں جا رہا ہے. کوئی شخص ہے جو اپنے ہاتھوں پر ایک چھوٹے سے بچے کو لیے ہوئی ہے کہا نانی کو مارو کہا تم کو سمجھ آئے ارے یہ چھوٹے بچے مارے ہیں. آگے بول اللہ بھائی آگے جملہ بولے ایسا سمجھتے ہیں اتر جا رہی ہے اپنی دونوں انگلیاں ان میں کھڑوا کیا ہو کر کی کہا نانی کے تاثیر دے گے ایک مسئلہ اس سے کھڑوا نے روکے کہا کہ حسین مقصد میں کوئی نشے کی زمین نظر آ رہی ہے اور کوئی چیزی جو سیاست کرنے والے ہوئے اپنے پالوں سے مقصد کی زمین نظر آ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بأنتم وأمي ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوفيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء.